اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں بلکہ نبی جس شہر میں تشریف لے آئے وہ شہر اللہ کے نزدیک تمام شہروں میں افضل ہو جائے، اور صرف نبی کی وجہ سے اللہ یہ بھی کہتا ووالد وولد کہ اے نبی آپ کے باپ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے جو اس جگہ تشریف لائے ان کی وجہ سے بھی یہ شہر افضل و اعلیٰ۔ سبحان اللہ، میرا نبی جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر تمام شہروں سے افضل، ایسے ہی میرا نبی جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ذہن میں اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے، اور ہم کہتے بھی ہیں، ہمارے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نبی جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل۔ ایک اعتبار سے کوئی سوال آپ سے کر سکتا ہے، کس اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، جبکہ ایک مہینے کے تعلق سے قرآن یہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔ کسے علماء جانتے ہیں؟ قرآن پاک کو ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔ اللہ پھر کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم نے جانا کیا ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ کو میں بتانا یہ بھی چاہوں، علماء بھی جانتے ہیں اور آپ کو بتاتے بھی ہیں، لیلۃ القدر اگر افضل ہے تو صرف قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن نازل ہوا جس کی وجہ سے یہ لیلۃ القدر افضل ہو گئی، رمضان والی رات افضل ہو گئی، رمضان افضل ہو گیا۔ مگر ہم نہیں کہتے، بلکہ علامہ یوسف بن نبہانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب لواہب الدنیا، اس کتاب میں فرماتے ہیں صفحہ نمبر 28 میں لیلۃ مولدہ افضل من لیلۃ القدر۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ علامہ یوسف بن نبہانی رحمت اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں لیلۃ مولدہ افضل من لیلۃ القدر، نبی کی پیدائش والی رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ آپ کہیں گے اور بھی آپ ہمیں سمجھائیے، میں یہ سمجھانا چاہوں گا رمضان والی رات شب قدر والی رات افضل اس لیے ہو رہی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، مگر 12 ربیع الاول شریف میں صرف قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن والا تشریف لا رہا ہے، صاحب قرآن تشریف لا رہے ہیں، اسی لیے 12 ربیع الاول ایک اعتبار سے رمضان سے بھی افضل ہے۔ اور کیوں نہ ہو افضل؟ اگر نبی نہ ہوتے لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا ونبيا ومرسلا وإياك۔ حدیث قدسی ہے کہ لولا محمد و امتہ، اگر محمد اور اس کی امت کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا لما خلقت الجنة ولا النار، میں جنت اور دوزخ کو پیدا نہیں کرتا، ولا الشمس ولا القمر، چاند اور سورج کو پیدا نہیں کرتا، ولا اللیل ولا النہار، رات اور دن کو پیدا نہیں کرتا، ولا ملکا مقربا، اور مقرب فرشتوں کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ اور چونکہ یہ اس وقت بھی کہا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے پروردگار عالم، تو نے مجھے ایسی ایسی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، اور ایک ایسی نعمت دی ہے بات کرنے کی کہ ایسی نعمت کسی اور کو نہیں ملی، مگر اس وقت حضرت موسیٰ کو کہا گیا اے موسیٰ سن فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین ومطالعہ توحید ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے موسیٰ جو تجھے دیا گیا اس کا شکریہ ادا کر،
اور زندگی کے آخری منٹ تک تو محمد کی محمد پر قائم اور دائم رہے۔ اگر محمد کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہیں کرتا، میں تجھے بھی پیدا نہیں کرتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہیں ہوتی۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہیں ہوتی۔ سامعین و ناظرین کرام، چونکہ وقت ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، آئیے میں نور کے تعلق سے میں بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اور آپ نے خدمت کرنے کا موقع دیا تو انشاءاللہ پھر آپ کو بتایا جائے گا۔ آئیے ہم نور کے تعلق سے گفتگو کریں کچھ، اور میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے اور وقت چونکہ زیادہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے تمہارے رب کی طرف سے ایک نور آیا، اور اس نور سے مراد اکثر علماء کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ نور کو اللہ نے اپنے نبی کے نور کو کیسے پیدا کیا۔ سننا چاہ رہے ہیں؟ کہیے مچل کے سبحان اللہ۔ تقریر اچھی لگ رہی تو ہاتھوں کو لہرا کر کہے یا رسول اللہ، اور صدق دل سے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نور کے تعلق سے میں نے پڑھا نزہۃ المجالس جلد 2 صفحہ نمبر 96 اور 97 کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کرنا چاہا فَقَبَضَ قَبْضَةً مِّن نُورِهِ ثُمَّ قَالَ كُونِ حَبِيبِي، اپنے نور پاک کی مٹھی بھری اور اپنے سامنے کر کے فرمایا کونی حبیبی، تو میرا حبیب ہو جا۔ اپنے نور پاک کی مٹھی بھری اور اپنے سامنے کر کے کہا کونی حبیبی، تو میرا حبیب ہو جا۔ کیوں کہا؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں اس لیے کہا کہ انتا عشقی وانا عشق کا، تو میرا عشق ہے اور میں تیرا عشق ہوں، تو میرا محبوب ہے میں تیرا محبوب ہوں، تو میرا پیارا ہے میں تیرا پیارا ہوں۔ اور آپ سنیں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کے بعد علامہ یوسف بن نبھانی رحمت اللہ علیہ المواہب اللدنیا صفحہ نمبر 7 میں لکھتے ہیں کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے کتبہ اسمہ علی العرش، ان کے اسم گرامی کو عرش پر لکھا۔ سبحان اللہ، ان کے اسم گرامی کو عرش پر لکھا تاکہ آسماں کے فرشتے جنت کے دربان عرش کے ملائکہ جان لے یہی وہ نبی ہے جو اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ کتبہ اسمہ علی العرش، ان کے اسم گرامی کو عرش پر لکھا تاکہ آسماں کے فرشتے جنت کے دربان اور عرش کے ملائکہ جان لے یہی وہ نبی ہیں جو اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ اور ایک بات یاد آ گئی ہے، سنا دوں؟ کہیے میں چل کے سبحان اللہ۔ اسی المواہب اللدنیا میں ابن عساکر سے ایک حدیث ابن عساکر سے ایک حدیث لیا گیا ہے جس کے راوی کعب ابن الاحبار ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے کہا یا بنیا انت خلیفتی من بعدی، اے میرے بیٹے سن، میرے بعد تو میرا خلیفہ ہوگا، میرے بعد تو میرا نائب ہوگا، مگر یاد رکھو تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا شعار بنانا۔ سبحان اللہ، یعنی تو میرا نائب ہوگا مگر یاد رکھنا نائب ہونے کے بعد یہ مت بھول جانا کہ ہم ایک نبی کے بیٹے ہیں، ہم ایک نبی کے بیٹے ہیں، ہمیں تقوی کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اچھے شعار کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں،
تم تقوی اور پرہیزگاری کو تم اپنا شعار بنانا، چلنا تو تقوی کے ساتھ چلنا، اٹھنا تو تقوی کے ساتھ اٹھنا۔ اگر اتنا اہم نہ ہوتا تقوی تو اللہ یہ نہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ تمہیں اس سے ڈرنے کا حق ہے، صرف ڈرو ہی نہیں، جیسا کہ تمہیں ڈرنے کا حق ہے۔ میں یہ کہوں اے لڑکے اپنے باپ کی فرما برداری کرو، ایسا کرو جیسے تمہیں کرنے کا حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے نزدیک باپ کی بہت زیادہ اہمیت ہونی چاہیے، تمہارے نزدیک ماں کی بہت زیادہ اہمیت ہونی چاہیے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ تمہیں ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت مرو مگر مسلمان ہو کر، مرو تو مسلمان ہو کر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمان پریشان ہے، میں کہتا ہوں فطرتیں آزاد ہوں، فطرتیں آزاد ہوں، قدرتیں پھر ساتھ ہوں، فطرتیں آزاد ہوں، بات بس اتنی سی ہے کہ مسلم تو بن جاؤ۔ قدرتیں ساتھ ہوں، فطرتیں آزاد ہوں، بات بس اتنی سی ہے کہ مسلم تو بن جاؤ پہلے۔ اور میں اتنا جانتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ستایا جا رہا ہے، وہ ستایا جا رہا ہے۔ بے حکم خدا کے کبھی ذرہ نہیں ہلتا، ایمان ہے نا جی؟ بے حکم خدا کے ذرہ نہیں ہلتا، ہوتی ہے ہوا بند تو پتہ نہیں ہلتا۔ بے حکم خدا کے کبھی ذرہ نہیں ہلتا، ہوتی ہے ہوا بند تو پتہ نہیں ہلتا۔ اگر اللہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے، مگر اللہ چاہے اگر آپ کے غلط کرتوتوں کی وجہ سے جو بھی آج معاملات ہیں ہم لوگوں کے ساتھ، یہ صرف ہمارے کرتوتوں کا، ہمارے گندے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت آدم کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے سنو، جب بھی یعنی یا بنی انت خلیفتی من بعدی، اے میرے بیٹے میرے بعد تو خلیفہ ہوگا، مگر تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا شعار بنانا، اپنا نمونہ زندگی بنانا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں صرف اللہ کا ذکر کرو، نبی کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، نبی کی محفل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہوں گا حضرت آدم علیہ السلام سے سیکھو۔ حضرت آدم نے یہ کہا تقوی پرہیزگاری کو اپنا شعار بنانا، پھر کہا وَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ فَاذْكُرْ إِلَىٰ جَنْبِهِ اسْمَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے بیٹے سنو، جب بھی تو اللہ کا ذکر خیر کرنا، اس کے ساتھ اسم محمد کو بھی یاد کر لیا کر۔ جب بھی تو اللہ کا ذکر خیر کرنا، اس کے ساتھ اسم محمد کو بھی یاد کر لیا کرنا۔ اور جو میں نے کہا کہ اللہ نے نبی کے نور کو پیدا کر کے کتبہ اسمہ علی العرش، ان کے اسم گرامی کو عرش پر لکھا، اور دیکھا کس نے؟ کہیے مجل کے سبحان اللہ، دیکھا کس نے؟ سنو، حضرت آدم کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے سنو، وَطِفْتُ السَّمَاوَاتِ وَلَمْ أَرَيَ فِيهَا مَوْضَعًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مکتوباً علیہ۔ کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹے سنو، وَطِفْتُ السَّمَاوَاتِ، میں نے ساتوں آسمان کا طواف کیا، سبحان اللہ، میں نے ساتوں آسمان کا چکر لگایا، فَلَمْ أَرَيَ فِيهَا مَوْضَعًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ، میں نے کوئی ایسی جگہ نہ دیکھی جس پر محمد کا نام نہ لکھا ہو، سبحان اللہ، میں نے کوئی ایسی جگہ نہ دیکھی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو۔ اور ایک مرتبہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں جنت کو دیکھا، اور جنت میں یہ دیکھا کہ در و دیوار پہ شجر و حجر پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حضرت جبریل امی کو کہا یہ کون سی شخصیت ہے جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ مس ہے، سم ہے؟ اس وقت حضرت جبریل امی نے کہا یہی تو وہ ہیں جس کے صدقے میں آپ بنے ہیں، ہم بنے ہیں۔ اگر یہ نبی نہ ہوتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، تو نہ آپ ہوتے نہ ہم ہوتے۔ یہی وہ آخری نبی ہیں، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے جو اللہ کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ اس وقت
حضرت ابراہیم نے ایک دعا مانگی تھی، یا ربی اجر علی لسان امتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکری، اے رب تیری بارگاہ میں عریضہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی زبان پر میرا بھی ذکر آ جائے، سبحان اللہ۔ یعنی محمد کی زبان پہ ذکر تو بہت دور کی بات، صرف محمد کی امت کی زبان پہ آ جائے تو میری معراج ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ میں فخر اس کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس کی امت کی زبان پر میرا بھی نام آ گیا۔ اور آج یہی ہے، ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیم پڑھتے ہیں نا، اور جہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم یاد کرتے ہیں نمازوں میں، وہاں حضرت ابراہیم کو بھی یاد کرتے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول فرمائی، وَثَمَّ فِي الصَّلَاةِ مَعَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں حضرت ابراہیم کے نام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ضم کر دیا، ملا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو عرش پر لکھا گیا تاکہ آسماں کے فرشتے، جنت کے دربان، عرش کے ملائکہ جان لے یہی وہ نبی ہیں جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ بس آخری حدیث یہ ہے، کچھ لوگ کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں، کبھی کبھی ان کی کتابوں میں وہ کہتے ہیں کہ نبی کو معاذ اللہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، 40 سال کے بعد نبی بنے۔ بے وقوف ہے، کم عقل ہے، کم فہم ہے۔ اتنی عقل ہوتی تو لڑائی، خدا سے لڑائی نہ لیتی، عقل ہوتی تو اتنی دور نہیں جاتے۔ تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ نمبر 38 میں ہے، کنتُ نبیًا وآدم بین الماء والطین، نبی فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا جبکہ حضرت آدم مٹی اور پانی کا سفر طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کے تحت انہوں نے یہ لکھا، انہو کان نبیا بالفعل عالما بنبوتہ، نبی اس وقت بالفعل نبی تھے اور اپنی نبوت کو جانتے بھی تھے۔ صرف نبی نہیں، بالفعل نبی اس وقت تھے، اس پرزینٹ میں اس وقت بھی نبی تھے اور اپنی نبوت کو جانتے بھی تھے۔ اس کے بعد علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان اللہ خلق نور نبینا صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان ينظر الى انوار الانبیاء فغشیہم منہ۔ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کے نور کو پیدا کر کے حکم فرمایا کہ تمام انبیاء کرام کے انوار کی طرف دیکھو، میرے نبی کے نور نے ان کے تمام ان کے انوار کو ڈھانپ لیا ہے۔ یعنی جب اللہ نے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تو نبی کے نور کے سامنے تمام انبیاء کرام کے انوار ماند پڑ گئے، فیکے پڑ گئے، ان کی روشنی میں کمی آ گئی۔ جب روشنی میں کمی آئی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا، ربنا ما غشینا نورہ، اے ہمارے رب، کس کے نور نے ہمارے نور کو ڈھانپ لیا، کس کا نور ہمارے انوار پہ غالب پڑ گئے، غالب آ گئے۔ اس وقت جواب ملا، ھذا نور محمد ابن عبداللہ، یہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے، سبحان اللہ، یہ کسی اور کا نور نہیں۔ جو تمہارے انوار فیکے پڑ گئے، تمہاری روشنی میں کمی آ گئی ہے، تو یہ میرے نبی کے نور کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ اس وقت یہ کہا، تمام نبیوں سے کہا، ان آمنتم بہ جعلناکم انبیاء، سنو اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے تو ہم تمہیں نبی بنائیں گے، سبحان اللہ۔ یعنی نبی کے صدقے میں کسی کو نبوت مل رہی ہے، کوئی نبی بن رہے ہیں نبی کے صدقے میں۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، معاذ اللہ۔ اور یاد رکھیں علامہ یوسف بن نبھانی رحمت اللہ علیہ نے جو بھی یہ معنی بیان کیا، قرآن کے 3 پارے کی سورہ مائدہ کی اس آیت کے ضمن میں کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جب اتنا کہا کہ ان آمنتم بہ جعلناکم انبیاء،
اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے تو ہم تمہیں نبی بنائیں گے. تو سب نے کہا آمنا بہ و بنبوتہ، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم ان کی ایمان لاتے ہیں اور ان کی ہم مدد بھی کریں گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اس سے پہلے بھی آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے اس کا عہد لیا، اقرار کروایا کہ تمہیں اس پر ایمان لانا ہے، تمہیں ان کی مدد کرنی ہے. تو تمام نے اس وقت کہا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور تمہیں اس کی مدد بھی کرنی ہے اور اس پر ایمان بھی لانا ہے. لام تاکیدیہ بھی لایا، نون ثقیلہ بھی لایا، اور دو تاکیدیں لا کر یہ کہا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور تمہیں اس پر ایمان بھی لانا ہے اور تمہیں ان کی مدد بھی کرنی ہے. تمام نبیوں نے اس کا اقرار کیا، تمام نبی اس پہ تیار ہوئے. پھر اللہ نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں تمہاری شہادتوں کے ساتھ ہوں کہ تم نے ایمان لایا اور تم نے اس کی مدد کرنے کا تم نے عہد بھی لیا. سامعین و ناظرین کرام، اس طریقے